السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار کے دربار گوہر بار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیاوی زندگی صرف کھیل اور کود ہے۔ ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، زندگی شک و آخرت کی زندگی ہے۔ لو کانوا یعلمون، اگر یہ لوگ جان لے۔ حضرات، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے، یقیناً وہ حق ہے، اور جس پر ہم سب کا تجربہ شاہد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس زندگی کو جو ہم دنیا میں گزار رہے ہیں، اس زندگی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صرف کھیل اور کود ہے۔ علماء فرماتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو کھیل اور کود کیوں فرمایا، جبکہ اسی دنیا نے تو بڑی بڑی ترقیاں کی ہیں، اور یہی دنیا تو وہ دنیا ہے کہ آج کے اس دور میں اس دنیا کے رہنے والے ترقی میں آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ ایسی ترقیات کو اور اتنی بلندیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھلا کیوں کھیل کود فرمایا؟ تو پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہاں کون سی زندگی مراد ہے۔ یہ دنیاوی زندگی جسے کھیل کود فرمایا گیا، جسے تماشا کہا گیا کہ یہ ایک تماشا ہے، یہ کون سی زندگی مراد ہے؟ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، چیست دنیا از خدا غافل بدن، کہ دنیا کیا ہے؟ دنیا اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی یاد سے غافل رہنا۔ دنیا میں اللہ کی یاد سے غافل ہے تو یہی دنیا ہے، اور اگر یہی دنیا مسلمان کے لیے اللہ کی عبادت کا ذریعہ اور اس کو خوش کرنے کا ذریعہ بن جائے تو یہی دنیا اللہ کی عبادت ہے، اور یہی دنیا آخرت کی کھیتی ہے جسے ایک مسلمان اچھا بیج بو کر آخرت میں کاٹے گا۔ تو یہاں جس دنیا کا ذکر ہے وہ ہے اللہ سے غافل کرنے والی دنیا، جسے کھیل اور تماشا فرمایا گیا۔ اس لیے کہ جو تماشا ہوتا ہے وہ چند لمحوں کا ہوتا ہے، کچھ دیر کا ہوتا ہے، کچھ گھنٹوں کا ہوتا ہے، اور پھر جب وہ تماشا ختم ہو جاتا ہے تو پھر نہ تو وہ خوشی ہوتی ہے، نہ ہی وہ لذت ہوتی ہے، نہ ہی وہ مزہ ہوتا ہے۔ تماشا کی جگہ بھی ویران ہو جاتی ہے، اور ہر ایک آدمی جو ہے واپس اپنی اسی دنیا میں مگن ہو جاتا ہے جس میں وہ پہلے سے تھا۔ ایک تماشا دیکھنے والا چند لمحوں کے لیے لطف اندوزی حاصل کرتا ہے۔ بہت سے تماشے دنیا کے اندر ہوتے رہتے ہیں۔ پہلے کے زمانے میں ایسے تماشے ہوتے تھے کہ کوئی بندر کا کھیل دکھا رہا ہے تو کوئی ریچھ کا کھیل دکھا رہا ہے، کوئی سرکس ہے، تو آج کے اس دور جدید میں سنیما گھر ہے۔ یہ سب ایک قسم کے تماشے ہیں، لیکن آپ ان تماشوں کی حقیقت کو دیکھیں اور ان کی اصلیت کو دیکھیں کہ ایک بندہ ہوتا ہے جو یہ سوچتا ہے کہ آج موڈ آف ہو گیا، چلو کچھ دیر کسی سرکس میں چلے جائیں، کسی سیر و تفریح کی جگہ پر چلے جائیں، کسی سنیما گھر میں جا کر کوئی فلم ہی دیکھ لیں جس سے موڈ تھوڑا اچھا ہو۔ آدمی تھوڑی دیر کے لیے جاتا ہے، سرکس دیکھتا ہے، لیکن چند دنوں کے بعد جب سرکس وہاں سے اٹھ جاتا ہے تو وہ جگہ بالکل ایک میدان ویران کی طرح نظر آتی ہے۔ کھیل اور کود کرنے والے سب چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آدمی جب سنیما ہال میں جاتا ہے تو لائٹ کے ذریعے اسے بہت سی چیزیں نظر آتی ہے۔ ایک پردے پر وہ بہت سی چیز دیکھتا ہے، کبھی دیکھتا ہے کہ وہاں لڑائیاں ہو رہی ہیں، کبھی دیکھتا ہے کہ وہاں عشق و محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، اور کبھی دیکھتا ہے کہ کوئی دنیاوی مال حاصل کر رہا ہے،
کبھی دیکھتا ہے کہ وہاں شاہی دربار لگا ہوا ہے، بادشاہ ہیں، بادشاہ کی رعایا ہے، دو بادشاہوں کے درمیان جنگیں چل رہی ہے، کبھی کوئی فیکٹری ہے تو کبھی کوئی باغ باغیچہ ہے تو کبھی کوئی کھیت اور کھلیان ہے، کبھی کوئی گھریلو زندگی کے متعلق بات ہو رہی ہے تو کبھی کوئی کاروباری زندگی کے متعلق بات ہو رہی ہے. لیکن جیسے ہی لائٹ آف ہو جائے، بند ہو جائے، تو وہ ایک سفید پردہ ہی آپ کو نظر آئے گا. تھوڑی دیر کے لیے ساری چیزیں جو آپ کے سامنے ابھی آ رہی تھی، جا رہی تھی، چند تصویریں آپ کے سامنے جو بہت سے نظارے پیش کر رہی تھی، کہیں ملک کا نظارہ تھا تو کہیں بادشاہوں کے دربار کا نظارہ تھا، کہیں جو ہے کھیل اور کود کا نظارہ تھا، کہیں عشق و محبت کا نظارہ تھا، کہیں لڑائی کا نظارہ تھا. لیکن جیسے ہی یہ معاملہ ختم ہوا اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، علماء فرماتے ہیں بس دنیا بھی اسی طریقے سے ایک کھیل کود ہے. آج ہم اس دنیا کے اندر ایک تھوڑی سی زندگی لے کر آئے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت بڑے بڑے کاروبار چل رہے ہیں، بہت فیکٹریاں ہیں، کوئی بہت بڑا مالدار ہے تو کوئی بہت غریب ہے، کہیں کھیت کھلیان ہیں تو کہیں باغ باغیچے ہیں، کہیں جو ہے اچھی خاصی لڑائیاں ہو رہی ہیں تو کہیں محبتوں کے پیغام دیے جا رہے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے تو اسے پھر ایسا ہی نظر آتا ہے جیسا کہ ایک فلم دیکھنے والے کو فلم بند ہو جانے کے بعد نظر آتا ہے کہ جو ویرانی ہوتی ہے اسی طریقے سے اسے یہ دنیا ویران نظر آتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو فرمایا دنیا کیا ہے؟ ہادھِ الحیات الدنیا ما ہادھِ الحیات الدنیا الا لہو ولعب. یہ دنیاوی زندگی ایک کھیل کود ہے، ایک کھیل کود ہے جس کا احساس انسان کو دنیا میں نہیں ہوگا، اس کا احساس انسان کو مرنے کے بعد ہوگا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زندگی کیا ہے؟ زندگی کہیں گے کس کو؟ کیونکہ انسان نام ہی زندگی کا ہے کہ جب تک وہ زندہ ہے اسے انسان کہا جائے گا، جاندار کہا جائے گا، اسے حیوان ناطق کہا جائے گا. تو زندگی کیا ہے؟ خود اللہ نے فرمایا ان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، بے شک آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے. لو کانوا یعلمون، اگر یہ لوگ جان لیتے، اگر انہیں عقل ہوتی تو جو عقل والے ہیں وہ اس بات کو خوب جان لیتے ہیں، جنہیں اللہ نے حقیقی عقل عطا فرمائی ہے وہ اس بات کو خوب جان لیتے ہیں. وہ اس دنیاوی زندگی کے دھوکے میں نہیں پڑتے بلکہ وہ اپنی اصل زندگی کے لیے کامیابیاں حاصل کرتے رہتے ہیں، عمل کرتے رہتے ہیں، ترقیاں حاصل کرتے رہتے ہیں. اور پھر جب یہ نقلی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو پھر اصلی زندگی شروع ہوتی ہے، اور جب اصلی زندگی ان کی شروع ہوتی ہے تو ان کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے اسلامی بھائیوں اس اصلی زندگی کا ذکر قرآن کریم میں کئی مقامات پر فرمایا ہے، اور اس نقلی زندگی اور اس دنیا کی برائیوں کو متعدد مقامات پر قرآن نے ہمیں جو ہے یاد دلایا ہے کہ کہیں مسلمان اس دنیا میں جا کر دنیا کی رہنائیوں میں نہ پھنس جائے، دنیا کی سبز شادابی کو دیکھ کر اسی میں الجھ کر نہ رہ جائے، اور دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر اسی میں وہ مست نہ ہو جائے. بلکہ ایک مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اے مسلمان تیری اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، وہ دنیا کی زندگی نہیں ہے. ایک اور مثال لیتے چلے کہ دنیا کی زندگی کس طریقے کی ہے. آج ایک نادان انسان جو ہوتا ہے جس نے دنیا میں بہت ترقیاں حاصل کر لی لیکن اس نے اللہ کی یاد ہی نہیں کی اور اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اس کی خدائی سے تو وہ محبت کرتا رہا لیکن خدا سے اس نے محبت کی ہی نہیں. یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا اللہ کی خدائی ہے، یہ اس کی ملکیت ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہے، ساری چیزوں کا خالق. الحمدللہ ہم مسلمان ہونے کے اعتبار سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ساری کائنات کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یہ ساری کائنات اس کے وجود کا نظارہ ہے، اور یہ ساری کائنات اس کے وجود کی دلیل ہے. عالم کو عالم اسی لیے کہا جاتا ہے، عالم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو جاننے کا آلہ، اور یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کا آلہ ہے. اس دنیا کے ذریعے
جہاں ہم دنیا کی ترقی کر سکتے ہیں، اسی دنیا کے ذریعے ہم اللہ کی پہچان کر سکتے ہیں۔ یہ دنیا معرفت الہی کا ذریعہ ہے اور یہ دنیا اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ تو پھر بھلا کوئی بنائی ہوئی چیز سے پیار کرنے لگ جائے، اس سے محبت کرنے لگ جائے، لیکن اللہ سے محبت ہی نہ کرے جو باقی ہے، جو فانی چیزوں سے محبت کرے لیکن جس باقی نے اس فانی چیز کو بنایا اس سے وہ محبت ہی نہ کرے، تو اسے نادان عاشق کہا جاتا ہے، اسے بے وقوف عاشق کہا جاتا ہے کہ وہ کیسا محبت کرنے والا ہے کہ دنیا کی چیزوں سے تو محبت کرتا ہے لیکن دنیا بنانے والے سے محبت نہیں کرتا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے چند اشعار میں اس مثال کو سمجھاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، ہم چوآ ابلا کے تابع آفتاب، یعنی جیسے وہ پاگل جو آفتاب کی چمک دید بر دیوارے وہ حیرا شد شتاب، یعنی وہ پاگل جو سورج کی چمک کسی دیوار پر دیکھ لے، اور وہ دیوار ظاہر سی بات ہے کہ سورج کی روشنی جس پر پڑتی ہے اس کو روشن کر دیتی ہے، ورنہ اگر سورج کی روشنی نہ پہنچے تو اچھا خاصا محل بھی اندھیرے میں نظر آتا ہے جب تک دوسری لائٹوں کا وہاں انتظام نہ کیا جائے۔ تو سورج کی روشنی جو ہے در و دیوار کو چمکا دیتی ہے، اس بات کو ہم سب مانتے ہیں۔ مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک پاگل نے، ایک دیوانے نے ایک دیوار کو سورج کی روشنی میں چمکتا ہوا دیکھا تو اسے اس کی روشنی بہت اچھی لگی۔ فرماتے ہیں عاشق دیوار شد کا این بازیاست، کہ وہ اس روشنی کو دیکھ کر وہ دیوار کا عاشق ہو گیا اور دیوار سے محبت کرنے لگا کہ یہ دیوار کتنی ہی چمک رہی ہے۔ لیکن فرماتے ہیں بخیر کائیں عکس خورشیدہ شماس، جب اس آفتاب کی روشنی اس دیوار سے ہٹی اور وہ دیوار جب اپنی اصل شکل پر نظر آئی تو اسے پھر معلوم ہوا کہ روشنی تو کسی اور کی تھی، یہ دیوار تو کسی اور وجہ سے چمک رہی تھی، میں تو بلا وجہ اس کا عاشق ہو گیا تھا۔ تب اسے اس حیرت کا پتہ چلا، اس محبت کی حقیقت کا پتہ چلا کہ جس کو دیکھ کر میں محبت کر رہا تھا یہ روشنی تو کسی اور چیز کی تھی۔ علماء فرماتے ہیں، مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس فرمان کا مطلب کہ اسی طریقے سے دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر جو دنیا سے محبت کرنے لگ جائے اور پھر جب یہ دنیا کی رنگینی ختم ہو اور اس کی اس دنیا سے آنکھیں بند ہو اور اس نے اس دنیا کو بنانے والے سے محبت کی ہی نہ ہو تو وہ اس نادان دیوار سے محبت کرنے والا ہے جو سورج کی دیوار سے چمک رہی ہے، جو سورج کی دیوار کی وجہ سے روشن ہے۔ اس نے اس دیوار سے محبت کی لیکن اس دیوار کو جس سے روشنی مل رہی تھی اس سے اس نے محبت ہی نہ کی، تو اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک دنیا کو دیکھ کر جو ہے دنیا سے تو محبت کرے لیکن دنیا بنانے والے سے محبت نہ کرے۔ پیارے اسلامی بھائیو، یقیناً یہ دنیا اللہ عز و جل کی محبت کا پتہ دیتی ہے، یہ اللہ کی نعمتیں، یہ اللہ کے احسانات، یہ اس کی کرم نوازیاں، یہ آتی جاتی سانسیں اور یہ رات دن کھانے اور پینے کی طرح طرح کی نعمتیں اور غذائیں اور یہ خوشی کے مواقع اور یہ بہترین اللہ کی نعمتیں جو اس نے دنیا میں انسان کے لیے اتاری، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے صرف اس لیے نہیں ہیں کہ انسان ان سے انجوائے حاصل کرے، ان سے لطف اندوزی حاصل کرے، بلکہ یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ جب ان چیزوں میں وہ مزہ ہے تو اس رب پروردگار کی محبت میں کیا مزہ ہوگا۔ انسان ان کے ذریعے اللہ کی محبت کو پیدا کرے کہ جس خالق نے اس آسمان کو بنایا، جس مالک نے اس زمین کو بنایا ہے اور جس نے ایسی ایسی غذائیں پیدا کی ہے، جب ان غذاؤں کے اندر وہ طاقت و قوت ہے جو انسان کو کمزور سے توانا کر دیتی ہے، تو اس خالق کائنات کی کیا طاقت و قوت ہوگی جس نے ان کو وہ طاقت قوت بخشی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے انسان کے لیے اللہ کے وجود کی نظارہ ہے، اللہ کے وجود کو پہچاننے کا ذریعہ ہے، لیکن ہم نے اس دنیا کے اندر غافل ہو کر اللہ عز و جل سے محبت ہی کرنا چھوڑ دیا، ہم عارضی چیز کی محبت میں پھنس کر رہ گئے اور اس حقیقی مالک کی محبت سے ہم دور ہو گئے۔ اللہ نے اسی زندگی گزارنے والے سے کہا کہ یہ زندگی جو صرف دنیا کی ہو کر رہ جائے، یہی زندگی جو ہے انسان کی کھیل اور کود ہے، اور یہی دنیا
انسان کی کھیل اور کود ہے، ورنہ یہی دنیا بزرگان دین کے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس کی محبوبیت کا ذریعہ بن جایا کرتی ہے۔ دنیا علماء فرماتے ہیں کہ بالکلیہ وہ بری نہیں ہے، بلکہ دنیا بہت اچھی ہے جبکہ یہ دنیا اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنے، اور جبکہ یہ دنیا انسان کے دل میں اپنی محبت گرنا کر لے۔ جیسا کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مصرع میں نے پڑھا کہ آپ نے فرمایا چیز دنیا، دنیا کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ خدا از خدا غافل بود، دنیا یہ ہے کہ بندہ خدا سے غافل ہو جائے۔ دنیا سونے چاندی اور زر و جواہرات کے کمانے کا نام دنیا نہیں۔ اگر انسان کے پاس لاکھوں کی دولت ہے، وہ کروڑ پتی ہے، ساری دنیا اس کے پاس ہے، لیکن اگر اس کا دل خدا سے غافل نہیں ہوا ہے تو یہ سمجھیے کہ اس کے باوجود وہ دنیا میں نہیں ہے۔ اور اگر وہ فقیر اور حقیر ہے لیکن اگر اس کا دل دنیا سے غافل ہے تو یہ سمجھیے کہ وہ مکمل اللہ سے غافل ہے، تو یہ سمجھیے کہ وہ مکمل دنیا کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ ورنہ اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہوئے، ہمارے پاس تو ایکڑ 2 ایکڑ 10 ایکڑ 100 ایکڑ کی ہم ملکیت کے مالک ہوتے ہیں، لیکن ایسے بھی اللہ کے نیک بندے گزرے جو پوری دنیا کے بادشاہ تھے۔ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے پوری دنیا کا بادشاہ بنایا تھا، لیکن اللہ عز و جل کے محبوب بندے تھے اور اس کے نبی تھے، اس کے پیغمبر تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اس دنیا کو اللہ سے غافل ہونے کا ذریعہ نہیں بنایا تھا، بلکہ اسی دنیا کو اللہ کی یاد کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جن کی یاد ہر بقرہ عید کو منائی جاتی ہے، اور جن کی یاد میں ہم ان کی سنت کو ادا کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مال و دولت سے بہت نوازا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا لقب خلیل فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان کو خلیل کیوں کہا گیا، اس کی وجہ فرماتے کہ لِأَنَّهُ سَلَّمَ نَفْسَهُ إِلَى النَّيْرَانِ وَمَالَهُ إِلَى الضَّيْفَانِ وَوَلَدَهُ إِلَى الْقُرْبَانِ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنا خلیل اس لیے بنایا اور ان کا نام آتی دنیا تک خلیل رکھ دیا، کیونکہ خلیل کا معنی ہوتا ہے گہرا دوست، خلیل اللہ یعنی اللہ کا گہرا دوست۔ تو فرماتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنی جان کو آگ کے سپرد کر دیا تھا اللہ کی یاد کے لیے، اور اپنے مالوں کو مہمان کے سپرد کر دیا تھا، اور اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنایا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے چند فرشتوں کو ان کی بارگاہ میں بھیجا، اور وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں انسانی شکل میں آئے اور اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ بہترین آواز میں وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بکریوں کا بہت مال تھا۔ پہلے کے زمانے میں انسان کے پاس درہم و دینار اور دوسرے بینک بیلنس سے زیادہ جانوروں کا مال ہوا کرتا تھا۔ جس کے پاس جتنے زیادہ مال ہوا کرتے تھے وہ اتنا ہی زیادہ مالدار ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بے تحاشا بکری تھی، بے شمار بکریاں تھی، اور یہ اللہ کا دیا ہوا مال اور یہ نعمت حضرت ابراہیم کے پاس تھی۔ تو چنانچہ وہ لوگ اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ذکر کو سن کر اللہ کی یاد میں محو ہو گئے، گم ہو گئے کہ اچانک انہوں نے ذکر کرنا چھوڑ دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے مالک کا ذکر مجھے اور سناؤ، میرے رب کا ذکر مجھے اور سناؤ۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اگر ہم تمہیں تمہارے رب کا ذکر سنائیں گے تو تم ہمیں تحفے میں کیا دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بکریوں کا آدھا ریوڑ تمہیں اللہ کی ذکر کو سننے کے لیے دے دیں گے۔ اپنے بکریوں کا آدھا ریوڑ
चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको अपनी बकरियों का आधा रेवड़ दे दिया, उन्होंने फिर अल्लाह का जिक्र सुनाया और फिर पढ़कर खामोश हो गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने रब के जिक्र में इस कदर महो थे और इस कदर अपने रब से मोहब्बत करते थे कि आपको अल्लाह का जिक्र बेताब कर रहा था। आपने कहा मेरे रब का जिक्र मुझे और सुनाओ। उन्होंने कहा अब क्या दोगे? तो आपने फरमाया ये बकिया माल जो बचा है ये भी मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मुझे मेरे रब का जिक्र सुनाओ। चुनांचे उन्होंने फिर अल्लाह का जिक्र सुनाना शुरू किया और वह अल्लाह की तस्बीह और तकदीस को बयान करते रहे और उसकी तकबीर को बयान करते रहे, उसकी बुलंदी और उसकी सुबहानियत और कुद्दूसियत को बयान करते रहे और फिर वापस खामोश हो गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अभी तक अपने रब के जिक्र को सुनने में महो थे, मशगूल थे, वापस बेचैन हुए और कहा अब क्यों रोक दिया? कहने लगे अब तो तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं है अल्लाह की राह में देने के लिए, अब तो हम सुना नहीं सकते। अब क्या आप अगर हम सुनाएंगे तो आप हमें पेश करोगे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन बकरियों को संभालने वाला कोई चरवाहा भी तुम्हें चाहिए, कोई निगहबान भी तुम्हें चाहिए, लिहाजा मैं खुद इन बकरियों को संभालूंगा, लेकिन मेरे रब का जिक्र मुझे फिर सुनाओ। चुनांचे उन फरिश्तों ने कहा इब्राहिम हमने मान लिया कि तुम वाकई अल्लाह के खलील हो, वाकई अल्लाह के गहरे दोस्त हो, हम फरिश्ते हैं, हमें इन अमवाल की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए आए थे, सो तुम इम्तिहान में कामयाब हुए, अपना माल आपके पास रखो, लेकिन तुमने यह साबित कर दिया कि तुम वाकई अल्लाह अज़्ज़ वजल की खलील कहलाने के मुस्तहिक हो। ये प्यारे इस्लामी भाइयों माल देखिए, माल कसरत से था, लेकिन ये माल उनके लिए दुनिया ना बना, बल्कि ये माल अल्लाह की बारगाह में खुल्लत का मर्तबा अता करने का जरिया बन गया। लेकिन हमारा भी माल है, हम अपने माल को कहां खर्च करते हैं? हम अपने माल को, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे अपने माल को अल्लाह के जिक्र में खर्च कर रहे थे, अल्लाह का जिक्र सुनने के लिए खर्च कर रहे थे। लेकिन हमारा माल शादी ब्याह में आप देख ले, हमारा माल रंडी नचवाने में खर्च होता है, डीजे बजवाने में खर्च होता है, हमारा माल शराब की बोतलों को चलाने में खर्च होता है, हमारा माल अल्लाह की हर उस नाफरमानी में खर्च होता है जिससे अल्लाह नाराज होता है। ये है हमारा माल। तो ये माल जो हमारा, यही हमारे लिए जो है दुनिया का सबब बन रहा है, और यही माल जो है हमारे लिए अल्लाह से दूर होने का सबब बन रहा है, और यही माल हमारा अल्लाह की बारगाह में हमें रुसवा करने का सबब बन रहा है। इसी माल को अल्लाह ने फरमाया, और इसी माल में रहने वाले और इसी माल से मोहब्बत करने वाले दुनिया के आशिक के लिए फरमाया कि तेरी जिंदगी ये खेल और कूद है, सिर्फ ये तेरी जिंदगी खेल और कूद है कि इस खेल और कूद में तू फंसा हुआ है, और जिस दिन तेरी आंखें बंद होगी पता चल जाएगा कि आखिरत की जिंदगी ही असल जिंदगी थी, ये पता चल जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए प्यारे इस्लामी भाइयों एक जगह नहीं, मुतअद्दिद मकामात पर हमें दुनिया की बुराइयों को हमारे सामने रख दिया है ताकि हम दुनिया में मशगूल ना हो। दुनिया क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया मुर्दार है। फरमाते हैं दुनिया जीफतुन, दुनिया मुर्दार है, व तालिबुहा किलाबुन, और इसको तलब करने वाले कुत्ते हैं। उलमा फरमाते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को मुर्दार कहा और उसके तालिबीन, उसको तलब करने वालों को कुत्ता कहा। हालांकि मुर्दार तो कव्वे भी खाया करते हैं, लेकिन यहां तशबीह कुत्तों से देने की वजह क्या है? बड़े बेहतरीन निकात उलमा बयान फरमाते हैं कि कुत्ते और कव्वे के मुर्दार खाने में फर्क है। इसी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के तालिबीन को कुत्ता कहा है। क्या इरशाद फरमाते हैं उलमा? उलमा फरमाते हैं कि देखिए कव्वा भी मुर्दार का शौकीन होता है, लेकिन कुत्ता भी शौकीन होता है, लेकिन कुत्ते का शौक कव्वे से बहुत ज्यादा होता है। कव्वा अगर मुर्दार खाता है तो सिर्फ गोश्त गोश्त खाता है, हड्डियां छोड़ देता है, लेकिन कुत्ता जो होता है वो उसकी हड्डियां भी रगड़ जाता है। इसी तरीके से दुनिया का तालिब जो होता है वो दुनिया छोड़ना नहीं चाहता, वो चाहे जैसा भी माल आए, चाहे वो सख्त माल हो कि नरम माल हो, जायज माल हो कि हलाल माल हो या नाजायज हो कि हराम हो, हर माल को वो अपने अंदर लाने की कोशिश करता है। इसी तरीके से कुत्ता
کتا جب مردار کھاتا ہے تو صرف دن میں کھاتا ہے، رات میں کبھی کسی کوے کو آپ کسی مردار پر نہیں دیکھو گے، لیکن کتا رات میں بھی کھاتا ہے، دن میں بھی کھاتا ہے، وہ دن میں بھی اسے کھاتا ہے، رات میں بھی کھاتا ہے۔ یہی حال دنیا کے طالبین کا ہے، یہی حال دنیا کے طلب کرنے والے کا ہے کہ وہ اس دنیا کے پیچھے کہیں اپنے رب کو چھوڑ کر، کہیں نمازوں کو چھوڑ کر، کہیں روزوں کو چھوڑ کر، کہیں اللہ کے فرمانات اور ارشادات کو چھوڑ کر ہر وقت دنیا جمع کرنے کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، ہر وقت دنیا جمع کرنے کے پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ کوئی روڈ پر بیٹھ کر شیئر بازار کو چیک کر رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے گھروں میں ٹی ویوں پر بیٹھ کر شیئر بازار کو چیک کر رہا ہوتا ہے، ہر وقت وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کوئی یہ مال نہ اڑے، میں ہی اس مال کو حاصل کر لوں، کہیں اگر کوئی مال پڑا ہوگا 10 آدمی پہنچیں گے، ایک دوسرے سے لڑائی کریں گے اور اس مال کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہے انسان کے اندر کتے کی صفت کہ وہ کتے کی طرح، چاہے وہ دن ہوتی ہے یا رات، آدمی کہتا ہے کہ اس مال کو میں نے کمانے کے لیے رات دن ایک کر دیا تھا۔ یہی مثال ہے اس کی کہ جس طریقے سے کتا اس مردار کو کھانے میں رات دن ایک کر دیتا ہے، اسی طرح دنیا کا طالب دنیا کمانے میں رات دن ایک کر دیتا ہے۔ تیسری تشبیہ علماء فرماتے ہیں کہ تیسری وجہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے طالبین کو کتا کہا، اس کی تیسری تشبیہ یہ ہے کہ کوا جب کھاتا ہے تو وہ مردار کبھی اکیلا نہیں کھاتا، جب بھی وہ کھاتا ہے کائیں کائیں کر کے اپنی پوری برادری کو جمع کرتا ہے۔ اکیلا کوا کبھی کسی مردار پر حملہ نہیں کرتا، وہ پورے کووں کو جمع کر کے اور اپنی برادری کے ساتھ اس مردار کا مزہ لیتا ہے۔ لیکن کتے کی خصلت یہ ہوتی ہے کہ ایک بہت بڑا جانور جو مردار ہو وہ بھی اس کے سامنے پڑا ہو اور وہ جانتا ہو کہ میں اکیلا نہیں کھا سکوں گا، اس کے باوجود بھی اگر دوسرا کتا آتا ہے تو اسے بھو بھو کر کے بھگانے کی کوشش کرتا ہے، اسے اس کی طرف آنے نہیں دیتا۔ یہی مثال دنیا والے کی ہے، یہی مثال ایک دنیا کے طالب کی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ پوری دنیا تو میں حاصل کر ہی نہیں پاؤں گا، تب بھی وہ کسی کو اپنے سے آگے بڑھنا پسند نہیں کرتا۔ اگر دیکھتا ہے کہ وہ دھندے میں آگے بڑھ رہا ہے تو وہ سوچنے میں لگ جاتا ہے، ٹو میں لگ جاتا ہے کہ یار کون سا کام کرتا ہے، کیا تھیری استعمال کرتا ہے، کون سی عقل اس کے پاس آ گئی ہے، کون سا ایسا طریقہ اس کے پاس آ گیا ہے کہ جہاں پیسہ ڈالتا ہے وہاں نفع کماتا ہے، جہاں جو ہے چیز استعمال کرتا ہے وہاں اسے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، یہ ہمیشہ آگے ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہی مثال ایک انسان کی ہے کہ جب وہ دنیا کی طرف بڑھتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ کوئی آگے نہ بڑھے، صرف میں ہی آگے بڑھوں۔ بتاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آج کے اس زمانے کو دیکھتے ہوئے بالکل حق ہے کہ نہیں ہے کہ دنیا کا طالب جو ہے وہ بالکل کتے کی طرح ہے کہ جس طریقے سے کتا مردار پر فدا ہو جاتا ہے اسی طریقے سے دنیا کا طالب اس دنیا پر فدا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ دنیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مردار فرمایا، اور اگر یہ دنیا بہت اچھی ہوتی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے مالک و مختار تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہت مالدار فرما دیتا۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پوچھا گیا اور حضرت جبرائیل کے ذریعے پوچھا گیا کہ محبوب اگر آپ چاہو تو یہ پہاڑ جو آپ کے ارد گرد ہیں یہ سونے اور چاندی کے ہو جائیں اور آپ کے دائیں بائیں چلے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو پسند کیا، اس لیے تاکہ امت آپ کی اس زندگی کو دیکھ کر زیادہ مالدار ہونے کو اپنے لیے فخر نہ سمجھے، عزت کا ذریعہ نہ سمجھے۔ اگر کوئی مالدار اللہ کی یاد میں ہے اور شریعت کی پابندی میں ہے اس کے اوپر کوئی حرف نہیں، لیکن اگر کوئی دنیا دار وہ غریب کو حقیر سمجھتا ہے یا وہ کسی کمزور کو حقیر سمجھتا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے، اس لیے کہ ایک فقیر بھی اللہ کے محبوب کی اس سنت پر عمل کر کے کہ رزق کفایت پر صبر کر کے وہ بھی اللہ کے محبوب کے راستے پر چل رہا ہے۔ تو اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو اپنے سے دور رکھا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً یہ دنیا، یہ مثال آپ نے سماعت کی، یقیناً یہ دنیا جس کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے کمایا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ اب ہم جیسے خرچ کرے کر دیں، دنیا کے اندر چلو ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن اس دنیا کا ایک ایک پائی کا حساب اللہ کی بارگاہ میں ہونا ہے۔ ایک مسلمان اس بات کا اعتقاد تو ضرور رکھتا ہے کہ یہ دنیا جس میں میں مگن ہوں وہ اس بات کو سوچ لے، ایک روپیہ بھی حرام میں خرچ کرنے سے پہلے، ایک روپیہ بھی فضول خرچیوں میں خرچ کرنے سے پہلے وہ سوچ لے
کہ اللہ کی بارگاہ میں مجھے اس کا حساب ضرور دینا ہے۔ ایک پانی کا قطرہ بھی وہ اگر اللہ کی مرضی کے خلاف بہا رہا ہے تو وہ یہ ضرور سوچ لے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ کل بروز قیامت انسان کی ساری زندگی کے نامہ اعمال کو جمع کر کے ہم جو بھی کر رہے ہیں، کرامن کاتبین ہماری ان باتوں کو نقل کر رہے ہیں، یہ سب کتابوں کے اندر موجود ہے اور کرامن کاتبین اسے لکھ رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ یہ نامہ اعمال جو لکھا جا رہا ہے یہ اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور اللہ فرمائے گا اقرا کتابک بنفسک اليوم، آج کے دن تو خود اپنا نامہ پڑھ لے، آج کے دن تو خود اپنا حساب و کتاب پڑھ لے، الیوم علیک حسیبا، یہی تیرے لیے حساب کو کافی ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ یہ جو ہے جو نامہ اعمال جو تو نے دنیا میں کیا، جو فضول خرچی کی، جو حرام کام کیا اور حرام میں مال کو ضائع کیا اور ہماری یاد سے غافل رہا، آج کے دن یہ تیرا نامہ اعمال تیرے عمل کو پیش کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وہ وضع الکتاب فطر المجرمین مشفقین مما فیہ، اور نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا، نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا، تو اے محبوب آپ مجرمین کو دیکھو گے کہ وہ نامہ اعمال سے ڈر رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر خوف طاری ہوگا، کیونکہ ان کی نظر اپنے ان اعمال پر پڑ رہی ہوگی جن کو انہوں نے یہ سوچ اور سمجھ کر کیا ہوگا کہ یہ عمل تو ہمارا کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کر لو، ابھی ہمیں کون دیکھتا ہے، کر لو، لیکن جب وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں انہیں دکھائی دے گا تو وہ اس سے ڈر رہے ہوں گے، اور ڈرتے ڈرتے یہ کہہ رہے ہوں گے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے جب مجرمین اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے، اپنی فضول خرچیوں کو اور اپنی دنیا کے اندر مشغول رہنے کو دیکھیں گے، تو قرآن فرماتا ہے وہ یہ کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اے ہائے خرابی ہو، ہائے خرابی ہو ہمارے اس نامہ اعمال کی کہ اس نے نہ تو کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور وہ سب اپنا کیا دھرا اپنے سامنے حاضر پائیں گے، وہ سب اپنا کیا دھرا حاضر پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ اے بندے یہ تیرے نامہ اعمال ہیں، بتا تو نے یہ کام کیے۔ علماء فرماتے ہیں حدیثوں کا خلاصہ ہے کہ وہاں انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر شرمندہ ہونے کے بجائے بعض وہ لوگ ہوں گے جو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جرأت کریں گے اور کہیں گے مولا یہ تو ہمارا نامہ اعمال نہیں ہے، اور اگر یہ ہمارا نامہ اعمال ہے اور یہ گناہ اگر ہم نے کیے ہیں تو انصاف کرنے والا ہے، اور جو منصف ہوتا ہے گواہوں کے بغیر انصاف نہیں کرتا، لہذا ہمارے خلاف کوئی گواہ تو پیش کر تاکہ ان کی گواہی ہمارے خلاف اگر ہو تبھی تو فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ بندے اللہ کی بارگاہ میں یہ جرأت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا گواہ چاہیے۔ ارشاد فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن یہ زمین تمہارے اعمال کی خبریں دیں گی، تم نے زمین کے جس خطے پر جس گوشے پر جو کام کیا ہوگا، چاہے وہ رات کی اندھیری میں کیا ہو یا رضائیوں میں چھپ کر کیا ہو یا جو ہے بریک رشوت کو تم نے خاموشی کے ساتھ لیا ہو یا کسی بھی طریقے سے تم نے غبن کیا ہو، زمین کا وہ خطہ تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، اس دن تمہارے اعمال کی خبر زمین دے گی کیونکہ اس کو رب کا یہی حکم ہوگا، اللہ اس کو حکم فرمائے گا۔ بندے کہیں گے مولا یہ تو زمین ہے جو ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہے، کوئی اور گواہ چاہیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اب اپنی زبان کو بند کر لو، انسان کی زبان پر تالے لگ جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اللہ ارشاد فرماتا ہے زبان پر تالے ہو گئے، آج کے دن ہم تمہاری زبانوں پر مہرے لگا دیں گے اور ہم بات کریں گے ان کے ہاتھوں سے، ہم گواہی لیں گے ان کے پیروں سے اور ان کے پیر ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کے پیر ان کے ہاتھ ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جسم کا ہر وہ حصہ
جس سے اس نے گناہ کیا تھا، یہ آنکھیں جس سے اس نے حرام کاریاں کی تھی، غلط مناظر کو دیکھا تھا، یہ دل جس سے اس نے غلط لذتیں حاصل کی تھی، یہ زبان جس سے اس نے لوگوں کو تکلیفیں دی تھی، یہ ہاتھ جس نے لوگوں پر ظلم کیے تھے، یہ پیر جو چل کر گناہوں کی طرف گئے تھے، ہر جسم کا حصہ اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ مولا ہاں اس نے تجھ سے بے خوف ہو کر اور دنیا میں مگن ہو کر ہم سے یہ گناہ کروائے تھے۔ اللہ قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی چمڑیاں، وہ جو کام کرتے تھے ان کے خلاف ان کی گواہی دیں گے۔ تو اب مجرم پریشان ہو جائے گا اور جب دیکھے گا اب تو کوئی چارہ نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں سب عیاں ہو چکا ہے، تو اب وہ اپنے جسم کو کوسے گا، اپنے ہاتھ اور پیر کو کوسے گا، اپنی آنکھوں کو کوسے گا، اپنے پیروں کو کوسے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، وہ مجرمین کہیں گے اپنے چمڑوں سے، اپنے جسم کے اعضاء سے، لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ ہم تو تمہارے لیے ہی سارے انتظام کرتے تھے۔ آنکھ سے اگر کسی غلط منظر کو دیکھا اس لیے تاکہ آنکھ میں لذت پیدا ہو، دل میں لذت پیدا ہو، اور یہ سارے کام تو ہم نے تمہارے فائدے کے لیے کیے تھے، آج تم ہی ہمارے خلاف گواہ ہو گئے۔ اللہ ان کے ہاتھ پیروں کو قوت گویائی عطا فرمائے گا۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، تو وہ کہیں گے کہ ہم کو اس اللہ نے بلوایا ہے جو ہر چیز کو بلوا سکتا ہے، جس کو ہر چیز میں بلوانے کی طاقت ہے، ہم کو آج اس کا حکم ہے کہ ہم تیرے خلاف گواہی دیں۔ غرض کی انسان کسی بھی معاملے میں اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ کا شکار نہیں ہو پائے گا۔ دنیا میں تو وہ دھوکہ دے لیتا ہے، اپنے جرم کو چھپا کر اپنی صفائیوں کو پیش کر دیتا ہے، لیکن ایک دن ایسا ہے جہاں وہ جرموں کو چھپا نہیں سکتا۔ آج وہ حرام مال کو چھپا سکتا ہے کسی بھی اسکیم کو لگا کر کہ میں نے یہ مال ایسے کمایا ہے، ویسے نہیں کمایا ہے، طرح طرح کے حساب و کتاب لوگوں کے سامنے پیش کر کے بیان کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ چیزیں نہیں چلے گی۔ نہ وہاں کوئی سی اے ہوگا جو آپ کے اس جرم کو چھپا سکے، اور نہ ہی وہاں کوئی آپ کا ہمدرد ہوگا جو آپ کی طرفداری کر سکے۔ وہاں ایک اللہ کا فیصلہ ہوگا اور مجرم اس کے سامنے ہوگا اور نامہ اعمال بھی اس کے سامنے ہوں گے۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک دن ضرور ایسا آنا ہے اور ہم سب مسلمان ہونے کے ناطے اس بات کا ضرور عقیدہ رکھتے ہیں، اس بات کو جو ہے تہ دل سے مانتے ہیں کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے، اور یہ کوئی ایسا نہیں کہ کوئی جھوٹ باتیں ہوں، بلکہ ہمیں مسلمان کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ ہم ان سب باتوں کو مانتے ہیں۔ تو جب ہم مسلمان ہیں اور ہم ان سب باتوں کو تہ دل سے مانتے ہیں، ہماری زبان پر یہ جاری رہتا ہے کہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، تو یہ قرآن نہ بدلا جائے گا یقیناً ہمارا عقیدہ ہے، لیکن کیا یہ عقیدہ ہمارے اعمال میں داخل ہوا؟ کیا ہم اس عقیدے کے تحت آخری دن سے ڈر رہے ہیں؟ کیا ہم دنیا سے لگ کر اللہ سے غافل نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا اس بات کے خلاف ہمارے اعمال نہیں ہیں؟ کیا اس قول کے خلاف ہمارا کردار نہیں ہے؟ ہم کہتے تو یہی ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں، ہمارے جسموں میں اور ہمارے ہاتھ پیر اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں کہ ہمیں ذرہ برابر اللہ کا خوف نہیں ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً آج اس دنیا کو سمجھ لینا ہے کہ یہ دنیا حقیقت میں ہمارے لیے صرف کھیل اور کود ہے۔ ہاں، یہ دنیا اسی وقت بہتر ہو سکتی ہے جبکہ اس دنیا کو اللہ والوں کے نقش قدم پر چلایا جائے۔ جس طریقے سے انہوں نے اس دنیا کو حاصل کیا، اسی طریقے سے اس دنیا کو استعمال کیا جائے تو چاہے لاکھوں کے انبار ہمارے پاس ہوں گے، لیکن یہ دنیا اللہ کو راضی کرنے کا سبب بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں دنیا عطا کی ہے، دنیا کا مال و دولت اگر ہمیں عطا کیا ہے، تو اس مال و دولت کو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں لگ جائیں، اسے اپنے لیے قبر کے عذاب کا ذریعہ نہ بنائیں، بلکہ اس کو اپنی ذات کے لیے، اپنی آخرت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جمع کرتے چلے جائیں۔ مال کے ذریعے بھی بعض لوگ مال کو خرچ کر کے یہ سوچتے ہیں کہ اب ہمیں کسی اور نیک کام کرنے کی ضرورت نہیں، فلاں اتنا مال زکوٰۃ میں دیتا ہے، اتنا مال للہ میں دیتا ہے، یہ بڑے ڈنکے بجائے جاتے ہیں، لیکن پھر وہ لوگ بھی جب اللہ کوئی خوشی کا موقع دیتا ہے تو اس میں اللہ کی نافرمانی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا صرف مال خرچ کرنے ہی کا نام نہیں ہے،
دنیا انسان کی زندگی کے ہر ہر لمحے کا نام ہے. ہر ہر لمحہ چاہے وہ امیر ہو یا غریب اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزارے, یہی دنیا اس کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے. اور اگر دنیا کا ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی میں گزر رہا ہے اور اس کی ناراضگی کا سبب بن رہا ہے تو پیارے اسلامی بھائیوں یقیناً موت سے پہلے اس سے توبہ کرنا بہت ضروری ہے. اللہ کی بارگاہ میں صرف دل سے توبہ کریں, کیونکہ ہم اس رحمت عالم کے امتی ہیں کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ کلی عذاب امت محمد پر قیامت سے پہلے نہیں آئے گا اور توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا. اس لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. گناہ سرزد ہوئے, گناہ کی معافی مانگ لیجئے. مال ادھر ادھر خرچ ہوا, آج معافی مانگ لیجئے. انشاءاللہ رب اقدس رب اکبر وہ کریم ہے کہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں صرف دل سے کوئی توبہ کرنے والا ہو. آگے بڑھیں, اس کی بارگاہ میں آگے بڑھیں. جب اس کی بارگاہ میں ایک قدم آگے بڑھا جاتا ہے تو رب کی رحمتیں 10 قدم آگے بڑھ جاتی ہے. بندہ یہ نہ سوچے اتنے گناہ کر لیے اب کیسے چھٹکارا ہوگا. ہم وہ نا امید قوم نہیں ہیں جو یہود و عیسائیوں کے اندر داخل ہو گئی. ہم تو امیدوار قوم ہیں جس کو میرے مولا نے قرآن کریم میں یوں فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے محبوب میرے وہ بندے جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں, جنہوں نے گناہ کر لیا ہے, ان سے فرما دو کہ وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو, میری رحمت سے نا امید نہ ہو. انہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہ اس کا وعدہ پیارے اسلامی بھائیوں قرآن مجید میں موجود ہے. لہٰذا کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے. گناہوں سے توبہ کرنا یہ رزق کی تنگی کے دور ہونے کا بھی سبب ہے. بندہ رزق کی تنگی میں آج جو مبتلا ہے اس کا ایک بہت بڑا سبب گناہوں کے اندر ملوث رہنا بھی ہے. اور رزق کی تنگی ہر ایک کے لیے الگ الگ ہوتی ہے. کوئی غریب ہے تو تھوڑی سی رکاوٹ اس کے لیے رزق کی تنگی بنتی ہے, لیکن کوئی بہت بڑا مالدار ہے اس کے لیے بھی رزق کی تنگیاں بن جاتی ہے. تو رزق کی تنگیاں گناہوں کے سبب ہوا کرتی ہے. اور جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے, جب توبہ کرتا ہے, استغفار کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی رزق کی تنگیوں کو دور فرما دیتا ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی حضور میرے گھر میں اولاد نہیں ہے, آپ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ استغفار کرو. تھوڑی دیر کے بعد دوسرا شخص آیا, اس نے کہا حضور ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی ہے, بارش رک گئی ہے, لوگ قحط سالی مبتلا ہیں, آپ دعا فرمائیں. آپ نے فرمایا جاؤ علاقے والے سے کہو کہ وہ استغفار کریں. چنانچہ کچھ دیر کے بعد پھر ایک اور شخص آیا, اس نے کہا حضور مال کی تنگی میں مبتلا ہوں, فقر و فاقہ کی نوبت آ گئی ہے اور کئی دن تک کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے, دعا فرمائے. آپ نے فرمایا جاؤ استغفار کرو. کئی لوگ الگ الگ مدعا لے کر حضرت امام حسن کی بارگاہ میں آتے رہے. آپ سب کو یہی کہتے رہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو, اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو. حاضرین نے سوال کیا یا امام کیا ہر مرض کا علاج آپ کے پاس ایک ہی ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں, استغفار اللہ کی بارگاہ سے, اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول دعا ہے کہ بندہ اگر استغفار کرتا رہے, صدق دل سے استغفار کرتا رہے, تو وہ کبھی ان پریشانیوں میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتا ہے. حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قوم سے یہی کہا تھا جبکہ وہ بارش کے شکار ہو گئے تھے, جبکہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی, جبکہ وہ رزق کی تنگی کے شکار ہوئے تھے. قرآن کریم میں سورہ نوح کے اندر وہ پورا بیان موجود ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اے میری قوم استغفار کرو, تمہارا رب تم پر موسلادھار بارش برسائے گا. غرض کی حضرت نوح نے بھی ہر علاج کا, ہر مرض کا علاج استغفار بتایا تھا. تو پیارے اسلامی بھائیو یقیناً استغفار کی عادت ڈال لیجئے. اور استغفار یہ نہیں کہ کچھ گناہ ہو جائے تو زمین پر گال پر 4-5 تماچے مار لیے استغفار ہو گیا, بلکہ استغفار یہ ہے کہ دل میں اس بات کو جمائیں کہ جو گناہ ہوا ہے آئندہ وہ گناہ کبھی نہیں ہوگا, اور مستقبل میں اس گناہ کو نہ کرنے کا ارادہ کریں, اور اللہ کی بارگاہ میں ندامت کو حاصل کریں, اور رو رو کر اپنے اس گناہ سے معافی مانگے کہ مولا مجھ سے یہ گناہ انجانے میں سرزد ہو گیا ہے, معاف فرما دے.
اللہ عز و جل کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ چاہے گناہ کتنا ہی بڑا ہو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اللہ عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔